بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم اسماء عاملہ میں سے ایک انتہائی اہم ترین قسم سمجھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اسم تفضیل۔ اسم تفضیل ہے کیا؟ یعنی اسم تفضیل کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے اسم تفضیل کا عمل، اس کا عمل کیا ہے۔ نمبر 3، اسم تفضیل کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ نمبر 4، اسم تفضیل کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے اور کس سے بنایا جاتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ سمجھیں گے اسم تفضیل کا ترجمہ کرنے کا طریقہ، یہ کیسے کریں۔ نمبر 6، اور اسم تفضیل کی ترکیب کیسے کریں۔ انتہائی اہم ترین سبق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں یہ کافی زیادہ مرتبہ استعمال ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس کو پہچاننے میں، ترجمہ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق سمجھ لینے کے بعد یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا، اور آپ کو اس کو سمجھنے میں، ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی دشواری درپیش نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلی بات، اسم تفضیل کی تعریف۔ اسم تفضیل ہے کیا چیز؟ اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے۔ اسم تفضیل کی تعریف، اسم تفضیل وہ اسم مشتق ہے جسے فعل مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے۔ یہ مجہول سے نہیں بنتی۔ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے، اس شخص یا چیز کو بتائے جس میں مصدری معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو۔ عموماً سوال کیا جاتا ہے جی اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو فرق واضح ہے۔ اس میں مبالغہ میں مصدری معنی کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن دوسرے کی بنسبت نہیں ہوتی۔ ان الفاظ پہ غور کرنا ہے۔ یہ اس شخص یا چیز کو بیان کرتا ہے جس میں مصدری معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ ہو۔ جیسے مثال سے یہ چیز واضح ہوگی۔ آپ کہتے ہیں زید اعلم من خالد، زید خالد کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ خالد کی بنسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، زید میں مصدری معنی زیادہ ہے۔ یہ جو عالم ہے نا، عالم، اس میں مصدری معنی ہے علم، بمعنی جاننا۔ تو عالم نے آ کر اس بات پہ دلالت کی کہ زید کے اندر مصدری معنی یعنی علم والا معنی خالد کے بنسبت زیادہ ہے۔
صرف زید میں زیادتی علم پر اس نے دلالت نہیں کیا، بلکہ خالد کی بنسبت زید کے اندر علم زیادہ ہے۔ تو اس میں تفضیل اس میں مشتق ہے، فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، اس شخص یا چیز کو بیان کرتا ہے جس میں مصدری معنی دوسرے کی بنسبت زیادہ پایا جائے۔ اب اس سے اگلا پوائنٹ ہمارا ہے اس میں تفضیل کا عمل۔ جب آپ نے اس میں تفضیل کی تعریف سمجھ لی، اب اس میں تفضیل کے عمل کو بھی سمجھیے گا کہ اس میں تفضیل کا عمل کیا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے بھی یہ بات سمجھی ہے، کیونکہ یہ بنتا ہے فعل مضارع معلوم سے۔ دوسری بات، اس میں تفضیل کا عمل، اس میں تفضیل کا عمل نا دو طرح ہے، دو طرح سے ہوتا ہے۔ کون سی؟ نمبر ایک، عامل رفع، یہ رفع دے گا۔ نمبر دو، عامل نصب، اس میں تفضیل نصب دے گا۔ یعنی اس کے اندر دو چیزیں ہیں، یہ رفع دینے والا بھی ہوتا ہے، نصب دینے والا بھی۔ اب رفع کسے دے گا؟ ضمیر مستتر کو۔ مستتر کا معنی ہے پوشیدہ۔ اس میں تفضیل میں جو چھپی ہوئی ضمیر ہے یہ اس کو رفع دے گا۔ نصب کسے دے گا؟ نصب دے گا مفعول بھی۔ نمبر دو، مفعول مطلق۔ نمبر تین، مفعول معہ۔ ان تین کو اچھی طرح دیکھ لیں، ان تین میں اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا، اگرچہ یہ بھی منصوبات ہیں لیکن ان تین میں یہ بالکل عمل نہیں کرتا۔ ان تین کے علاوہ باقی جتنے بھی منصوبات ہیں، منصوبات میں مفعول لہو ہے، اسی طرح مفعول پی ہے، یہ ان کو نصب دیتا ہے۔ ایسے تمییز ہے، حال ہے، مستثنی ہے۔ تو باقی منصوبات کو یہ نصب دیتا ہے، صرف ان تین کو، مفعول بھی، مفعول معہ، مفعول مطلق، ان تین کو یہ نصب نہیں دیتا۔ آپ نے اس کے عمل کو پڑھا، اس میں تفضیل کا کیا عمل ہے؟ ضمیر مستتر کو رفع اور تین مفعولوں کے علاوہ باقی تمام منصوبات کو نصب دینا، یہ اس میں تفضیل کا عمل ہے۔ تیسری بات ہم نے سیکھنی ہے اس میں تفضیل کا استعمال، کہ اس میں تفضیل استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا استعمال نا تین طرح سے ہوتا ہے۔ اس کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ نمبر ایک، من کے ساتھ، یعنی اس کے بعد لفظ من آئے گا۔ جیسے ابھی آپ نے مثال دیکھی جو میں نے شروع میں بتائی، زید اعلم من خالد۔ اب یہاں دیکھیں اس کا استعمال من کے ساتھ ہوا، آپ کو من نظر آیا۔ نمبر دو، اس میں تفضیل کا دوسرا استعمال۔ اچھا، جب اس کا استعمال من کے ساتھ ہوگا نا، تو اس صورت میں اس میں تفضیل کو مفرد مذکر لانا ضروری ہے۔ مفرد مذکر لانا ضروری ہے، چاہے وہاں جمع کا کلمہ کیوں نہ ہو۔ بس زید اگر جمع لے آئے ہم، الزیدون اعلم من، یا ٹھیک ہے اعلم من خالد، تمام زید خالد سے زیادہ جاننے والے، خالد کی بنسبت زیادہ علم رکھنے والے۔ اب یہاں دیکھیں، اگرچہ الزیدون آیا لیکن اس میں تفضیل
پھر بھی مفرد مذکر ہی ہے. تو من کی صورت میں اس میں تفضیل صرف مفرد مذکر ہوتا ہے، تثنیہ جمع نہیں آتا. دوسرا استعمال اس میں تفضیل کیا ہے؟ الف لام کے ساتھ. اس میں تفضیل الف لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ دیں جاءنی زید الافضل، جاءنی زید الافضل، آیا میرے پاس افضل زید، فضیلت والا زید. یہ افضل الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے، یعنی دوسروں کی بنسبت افضل، دوسروں کی بنسبت افضل آیا زید. اب یہاں دیکھیں جب اس کا استعمال الف لام کے ساتھ ہوگا نا، تو اس صورت میں اس میں تفضیل کو اپنے موصوف کے مطابق لانا ضروری ہے. اس میں تفضیل سے جو پہلے ہوگا نا وہ موصوف ہے، تو اگر وہ واحد تو اس میں تفضیل واحد، وہ تثنیہ تو اس میں تفضیل تثنیہ، وہ جمع تو اس میں تفضیل جمع. جیسے آپ تثنیہ کی مثال دیکھ لیں، جاءنی الزیدان الافضل. اب یہاں غور کریں، الزیدان تثنیہ ہے تو الافضلان اس میں تفضیل بھی تثنیہ ہے. تو الف لام کی صورت میں یہ اپنے موصوف کے مطابق آئے گا. تیسری صورت ہے اس میں تفضیل کی اضافت کے ساتھ. جب اس میں تفضیل اضافت کے ساتھ آئے گا تو اس میں اب دو صورتیں ہیں، یا تو اضافت نکیرہ کی طرف ہوگی یا اضافت معرفہ کی طرف ہوگی. دونوں کو سمجھ لیں اچھی طرح. اگر اضافت نکیرہ کی طرف ہو، اضافت الی النکیرہ، تو اس صورت میں اس میں تفضیل کو مفرد مذکر لانا ضروری ہے، مفرد مذکر. لیکن اگر اضافت وہ نکیرہ نہیں بلکہ معرفہ کی طرف ہے، اضافت الی المعرفہ، تو اس صورت میں دو صورتیں جائز ہیں. اس میں تفضیل کو مفرد مذکر لانا بھی جائز ہے، اپنے موصوف کے مطابق لانا بھی جائز ہے. مثال کے طور پر آپ ان دونوں کی مثال دیکھیں. اگر یہ اضافت نکیرہ کی طرف ہو پھر تو بات بالکل واضح ہے کہ اسے مفرد ہی لایا جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں الزیدان الزیدان افضل الرجلین، افضل رجلین، دو زید دو مردوں سے افضل ہیں. اب یہاں غور کریں، افضل اس میں تفضیل کی اضافت یہاں نکیرہ کی طرف ہوئی ہے، رجلین نکیرہ ہے نا، تو اس صورت میں اس میں تفضیل مفرد مذکر لانا ضروری ہے، اگرچہ اس کا موصوف یہاں تثنیہ ہے لیکن اس میں تفضیل مفرد مذکر ہے. دوسری مثال کہ جہاں اس میں تفضیل کی اضافت معرفہ کی طرف ہو، جیسے الزیدون افضل القوم، مفرد مذکر لانا بھی جائز، یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں الزیدون افضل القوم، اس کے مطابق جمع بھی لائے. اگر یہاں القوم کا لفظ دیکھیں معرفہ ہے،
اس میں تفضیل کی اضافت معرفہ کی طرف ہے، تو یہاں آپ اسے مفرد مذکر لائیں، حالانکہ اس کا موصوف دیکھیں یہ معرفہ ہے، جمع ہے، لیکن پھر بھی آپ اس میں تفضیل کو مفرد مذکر لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ افضل القوم، یہ اصل میں افضلون تھا، اضافت کے وقت نون جمع کا گر گیا۔ یہ اس میں تفضیل کے استعمال کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، یا من کے ساتھ استعمال ہوگا، تو اس وقت اس میں تفضیل کو مفرد مذکر لانا ضروری ہے، یا الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا، اس وقت اس میں تفضیل اپنے موصوف کے مطابق ہوگا، موصوف کے مطابق۔ اگر اضافت کے ساتھ ہے تو اضافت الی النکرہ ہو تو مفرد مذکر، اور اگر اضافت الی المعرفہ ہو تو اس صورت میں اسے مفرد مذکر بھی لا سکتے ہیں اور موصوف کے مطابق بھی لا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اس میں تفضیل کا استعمال۔ اب اس کے بعد ایک آخری بات رہ گئی ہے، اس میں تفضیل کو کس سے بناتے ہیں اور کیسے بناتے ہیں۔ ویسے تعریف میں تو آپ نے مطلقاً کر پڑھا کہ فعل مضارع معلوم سے بنتا ہے، لیکن وہ فعل مضارع معلوم کس باب کا ہو، اس میں بھی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو آئیے سمجھیے۔ اس میں تفضیل کی بنا، یعنی یہ بنے گا کیسے؟ اس میں تفضیل یہ ثلاثی مجرد سے بنے گا، ثلاثی مجرد سے بنے گا، لیکن ثلاثی مجرد بھی وہ جس کے اندر لون اور عیب کا معنی نہ ہو۔ ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی کا مطلب ہے 3، مجرد کا مطلب ہے کہ زیادتی سے خالی ہو، یعنی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں تین حروف سے کوئی حرف زائد نہ ہو، اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ اگر کوئی زائد ہو تو وہ ثلاثی مزید ہی بن جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اسے ثلاثی مجرد سے بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ثلاثی مجرد میں لون اور عیب کا معنی نہ ہو، یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں تفضیل غیر ثلاثی مجرد سے بنانا چاہیں، یعنی ثلاثی مجرد نہیں، غیر ثلاثی مجرد میں آگے کچھ ابواب آتے ہیں۔ غیر ثلاثی مجرد میں ثلاثی مزید فی بھی آتا ہے، رباعی مجرد بھی آتا ہے، رباعی مزید فی بھی آتا ہے۔ یہ سارے غیر ثلاثی مجرد ہیں۔ یا ثلاثی مجرد ہو لیکن اس میں لون یعنی رنگ والا معنی ہو یا عیب والا معنی ہو۔ ان سے اگر ہمیں اس میں تفضیل مطلوب ہے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ تو ان سے بنانے کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ غیر ثلاثی مجرد مثلا ثلاثی مزید فی ہے، اس میں باب افعال کو لے لیں، اس باب کا لے کے آئیں گے مصدر۔ ہمارے پاس مثلا اکرم یکرم ہے، اس کا مصدر اکرامن، اس کا مصدر لیں گے اور مصدر سے پہلے اشد یا اکثر کا لفظ لے کے آئیں گے۔ مثلا زید اشد اکراما من عمر، زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے۔
یہ تو ہو گئی غیر ثلاثی مجرد کی. اسی طرح اگر آپ لون اور عائب کی مثال دیکھنا چاہیں کہ وہ تو ثلاثی مجرد لیکن اس کے اندر معنی لون کا یا عائب کا ہو. مثال کے طور پر آپ کے پاس لون میں ہے حمرہ، سرخی، تو آپ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں گلاب کے پھول کی سرخی زیادہ ہے انار کی سرخی سے، تو آپ کہیں گے الورد اشد، یا شد یا اکثر کا لفظ لے آئیں گے. حمرتن یہ مصدر لے آئے رنگ کا. من الرمان گلاب کا پھول انار سے زیادہ سرخ ہے، انار سے زیادہ سرخ ہے. اب آپ نے ان کے ضمن میں ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی جانا، لیکن اگر ترکیب آپ کرنا چاہیں مثلا الورد مبتدا ہے، اشد اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، حمرہ یہ ہوا ضمیر کو آپ ممیز بنائیں گے پہلے، حمرتن یہ تمییز، ممیز تمییز مل کر یہ فاعل اشد کا. من الرمان یہ متعلق ہوا اشد کے، اور پھر یہ خبر بنا مبتدا کی، جملہ اسمیہ خبریہ. میں امید کروں گا کہ اس میں تفضیل کو آپ نے احسن انداز میں سمجھ لیا ہوگا. اس میں پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. چند ایک مزید مثالوں کے اوپر ہم اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ یہ مزید احسن انداز میں ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے. مثال کے طور پر جی شہید الرحمان صاحب پڑھیے گا. جی اشرف الحدیث ذکر. جی اس میں بتائیے گا اس میں تفضیل کیا ہے. جی اشرف ہیں. اشرف اس کے استعمال کے کتنے طریقے ہیں؟ جی 3 طریقے ہیں. 3 کون کون سے؟ یا من کے ساتھ ہوگا، جی یا معرب بلام ہوگا، یا اضافت کے ساتھ ہوگا. جی ٹھیک ہے. یہاں یہ کس طریقے سے؟ اضافت کے ساتھ ہے. ہاں یہ اضافت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ جی اشرف صیغہ اسم تفضیل مضاف الحدیث مضاف الیہ، یعنی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، جی ٹھیک ہے. پھر ذکر اس کا فاعل مضاف لفظ اعلی مضاف الیہ. یہ ذکر فاعل نہیں بلکہ یہ خبر بنے گی اس کے. چلو جی ٹھیک. یہ مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مضافر مل کر خبر. خدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جملہ اسمیہ خبر. جی خیر العلم ما نفع، بہتر علم وہ ہے جو نفع دے. سب سے بہتر علم. بہتر علم وہ ہے جو نفع دے.
سب سے بہتر علم وہ ہے جو نفع دے. جی اس میں کون سا اس میں تفضیل ہے؟ یہ استاد جی اضافت کے ساتھ اس میں اپنا وہ ہے اپنا خیر. خیر. ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ آیا، ترکیب کیجیے گا. خیر مضاف علم مضاف الیہ، مضاف مضاف لے کر مل کر اپنا مبتدا، اور ما کو کیا کہیں گے سر جی؟ یہ ما موصولہ ہے. ما مسولہ، اور آگے نفع، اس کا نہیں پتا سچ. ہاں اس میں موصول. نفع فعل ہے، فعل ماضی. نفع فعل. اس میں ہوا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر یہ صلہ، موصول صلہ مل کر خبر، صحیح. مبتدا خبر مل کر بلا اسمیہ خبر کیا. چلیں جی، باقی انشاءاللہ ٹھیک. کل کے سبق میں ہم کریں گے.